بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام معزز سامعین کو ارسم وائس چینل میں خوش آمدید۔ ایک کفن چور کا واقعہ جو ہر نئے دفن کرنے والے کا کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک رات اس کے ساتھ قبرستان میں کیا معاملہ پیش آیا۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی۔ اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اس کو دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب مٹی ہٹا کر کفن کی ایک چادر ہٹا دی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم میں حرکت آئی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزارہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے جواب لکھ کر بھیجا کہ تیرا بھلا ہو کہ اس سے پوچھ کہ جو مسلمان قبلہ رخ کی طرف دفنائے گئے تھے کیا سب کی چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے۔ میں نے کفن چور سے پوچھا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت سیدنا ابو عزارہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر فرمائے۔ اس داستان عبرت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول موجود ہے۔ کتنا تشویشناک واقعہ ہے کہ جو لوگ سنتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، احکام شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں۔
ان کے ساتھ قبر میں انتہائی وحشتناک واقعہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر اور آخرت میں ایک لمحہ برابر عذاب بھی برداشت سے باہر ہے۔ ہمارا نازک جسم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچنے والی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزارتے رہیں اور اسی حالت میں موت آ گئی تو بہت ذلت اور رسوائی اور بہت دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے محترم عزیزو، جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگ لیجئے۔ مومنوں پر رحم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ درود سلام کی کثرت کیجئے، عبادت کی طرف